چند برس پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ اہل علم کی مجلس تھی۔ اس میں ایک صاحب جو اپنے لبرل خیالات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے اسی طرح کی ایک مجلس میں تشریف لائے اور انہوں نے عذرا عنایت یہ فرمایا کہ میں سنتا رہتا ہوں تمہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ مذہب کو ریشنلائز کر کے پیش کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں داد دوں گا، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مجھ پر خدا کی، خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں مذہب کو ریشنلائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مذہب کے معاملے میں ایک طالب علم پر ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو بے کم و کاست بیان کرے۔ یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ جب آپ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص دین سمجھنے کے لیے آیا ہے، تو ایک ترتیب تدریج سے آپ دین کی ہدایت اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اور چیز، یہ حکمت خود دین نے بتائی اور یہ کہا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو اور موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کرو۔ لیکن جس وقت آپ دین کو دین کی حیثیت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اگر کسی ایک مستحب عمل کے بارے میں بھی آپ نے اخفاء سے کام لیا تو سخت وعید اس پر اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو نہیں ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، یا میں نے کسی محلے میں جا کر لوگوں سے دین کی بات کی اور کسی نے اس کو سنا اور وہاں میں نے بعض چیزوں کو نہیں واضح کیا، تو اس سے یہ حسن ظن قائم ہوا کہ یہ دین کی مصلحت ہے جس کو سامنے رکھ کر غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت بیان نہیں کی۔ میں نے دین پر میزان کے نام سے کتاب لکھی ہے اور وہ اس اعلان کے ساتھ لکھی ہے کہ اس میں میں نے وہ پورا دین بیان کر دیا ہے جو میرے نزدیک اللہ کا دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اور پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، اس کی پوری ہدایت اس کتاب میں نے اپنے فہم کے مطابق، یعنی اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، بیان کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کتاب تو اب 2007 سے شائع ہو چکی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ گئی ہے، تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا دین کا حکم ہے کہ جس کو میں دین کا حکم تو سمجھتا ہوں لیکن میں نے مصلحتاً اس کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے الاسلام کے نام سے، یعنی وہ اسی کا ایک مختصر ورژن ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اس میں بھی پورا کا پورا دین اپنی اصل اور اساس کے لحاظ سے بیان ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس پر اس کے سوا کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ہر سے از دوست میر اسد نیکوست۔ میں ابھی ایک ڈبیٹ میں تھا اسلام آباد میں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، بہت انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی۔ آئی واز ریئلی ہیپی کہ بچے اس طرح سوچ رہے ہیں۔ غامدیزم ورسز اس ڈاکٹر اسرار کی فلاسفی کے اوپر ڈبیٹ تھی۔ اوکے اینڈ دا فیکٹ دیٹ غامدیزم آلسو بیکیم اے وائرس، مشروم گروتھ ہوئی ہے غامدیزم کے اندر بھی۔ وائی ڈو یو تھنک دیٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ وی ڈگ اٹ ڈاؤن اینڈ وی ہیڈ ٹو اوپن بکس اینڈ آئی ہیڈ ٹو پریزنٹ اٹ کہ فراہی صاحب کی جو فلاسفی تھی وہ تزکیہ نفس کی تھی، صحیح، اور مودودی صاحب کی فلسفی تو نظام کی تھی، نظام کی، صحیح، کلیکٹیو ایفرٹ تھی مودودی صاحب میں۔ فراہی صاحب کہتے ہیں بس تزکیہ نفس ہو جائے۔ پیپل رن اوے کہ جب ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے، کلیکٹیوزم میں تو دینا پڑتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ غامدی صاحب کے فالوور دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دینا کم پڑتا ہے۔ اینڈ میں آ کے صوفیزم اور اس کی ڈیبیٹ میں پڑھ جائیں گے وہ لیٹر آن، اگر کسی نے واقعی ریسرچ کی 10 سال غامدیزم پڑھا تو اینڈ میں کہیں گے نہیں صوفی نہیں بننا، کیونکہ تزکیہ نفس تو اصل میں تصوف میں۔ بہرحال جب انڈیویژولزم کی بات ہوگی نا، تو غامدی صاحب از دا فائنسٹ کارڈ ریلیجیس سیٹسفیکشن کے لیے، جو اندر سے آپ کو سکون دے گا کہ اینڈ میں بھی جنت ملے گی اور دنیا میں بھی مجھے کچھ زیادہ دینا نہیں پڑے گا، بیکاز بس تزکیہ نفس کر لو، کوئی جہاد وغیرہ کچھ نہیں، کوئی زیادہ بڑا صدقہ بھی نہیں، بس تزکیہ نفس کہ میں اپنے اوپر میرا اور اللہ کا تعلق۔ بالکل ٹھیک، دیٹس وائی کہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ ٹرو، دیٹ ہیز ٹو بی مور اٹریکٹیو بیکاز
نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے, جسم اس لیے دیا تھا کہ اس میں سے خواہشیں دیکھی جائیں کون کون سی خواہشیں پوری کرتا ہے. اس کو کرب اور قابو کرنے کا نام جو تھا نا وہ اسلام تھا. صحیح.